ناظرین، سن میرے دل کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ صدف زاویار کے علاج کے لیے پیسوں کا سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ نہ تو وہ اتنی امیر ہے کہ اپنے بھائی کا علاج کرا سکے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسی پراپرٹی ہے جس کو بیچ کر بھی وہ اپنے بھائی زاویار کا علاج کروا سکے۔ ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں کہ زاویار کا علاج پاکستان سے باہر ہوگا اور یہ علاج بھی کافی مہنگا ہے کیونکہ زاویار کینسر کی 3rd اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے۔ تو صدف ان سے پوچھتی ہے کہ علاج کے لیے کتنی رقم کی ضرورت ہے، جس پر ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں کہ زاویار کے علاج کے لیے ان کو 8 کروڑ کی ضرورت ہوگی۔ صدف کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اتنے پیسے کہاں سے لائے گی۔ تبھی صدف ہاسپٹل سے زاویار کی رپورٹس اٹھاتی ہے اور گھر آ جاتی ہے۔ جب صدف گھر آتی ہے تو زاویار اپنی بہن کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کی رپورٹس ٹھیک نہیں ہوئی، کہ تبھی صدف اپنے کمرے کی طرف دوڑ جاتی ہے۔ صدف دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ وہ کیسے اتنے پیسوں کا بندوبست کرے گی، لیکن صدف ہار نہیں مانتی اور وہ یہ سوچ لیتی ہے کہ کل سے میں بلال عبداللہ جوائن کروں گی، کیونکہ اب بلال ہی ہے جو مجھے اتنی بڑی رقم دے سکتا ہے۔ لیکن وہ ہاسپٹل سے بہت مایوس ہو کر گھر لوٹتی ہے۔ زاویار صدف کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے، آپ ہی ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے؟ میں بچ تو جاؤں گا نا؟ میرے پاس کتنا وقت ہے؟ تو صدف زاویار کو کہتی ہے، اس دفعہ میں موت کو اس کی مرضی نہیں کرنے دوں گی۔ تم فکر نہیں کرو زاویار، تمہارا علاج ہوگا اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ۔ اگلے ہی دن صدف اپنی امی سے کہتی ہے، امی میرا جوائننگ لیٹر دے دے، آج سے میں بلال عبداللہ کو جوائن کروں گی۔ فرزانہ بیگم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ صدف نے رپورٹس دیکھنے کے بعد ہی یہ فیصلہ کیوں لیا ہے کہ وہ بلال عبداللہ میں جاب کرے گی، حالانکہ وہ تو یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بلال عبداللہ کو جوائن کرے، اور وہ جانتی بھی ہے کہ بلال کس طرح کی کیریکٹر کا مالک ہے، اور فرزانہ بیگم یہ نہیں چاہتی کہ صدف وہاں پر جاب کرے، اس لیے وہ اسے روکتی ہیں اور کہتی ہیں، صدف تمہارے ابا نہیں چاہتے تھے تم وہاں نوکری کرو۔ صدف اپنی اماں کو سمجھاتی ہے، اماں کچھ بھی یہاں ہماری مرضی سے نہیں ہوتا، ابا تو مرنا بھی نہیں چاہتے تھے لیکن مر گئے نا۔ زندگی میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ اپنا جوائننگ لیٹر اٹھاتی ہے اور آفس کے لیے اپنے ابا کی گاڑی لے کر نکل جاتی ہے۔ دوسری جانب ہمشہ عمار کو آ کر یہ بتاتی ہے کہ کل صدف میرے گھر آئی تھی اور اس نے مجھ سے بولا کہ وہ بلال عبداللہ کو جوائن کرے گی، ہو سکتا ہے آج اس کا فرسٹ ڈے ہو آفس پہ۔ عمار کو ہمشہ کی بات پہ یقین نہیں آتا اور وہ کہتا ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں یقین نہیں کرتا، صدف کبھی بھی یہاں پر جاب کرنے کے لیے راضی نہیں ہو سکتی۔ تبھی ہمشہ عمار کو بتاتی ہے کہ کل صدف میرے گھر آئی تھی اور اس نے مجھ سے بلال کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے پوچھا ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ کمپنی جوائن کرنے والی ہے، اگر نہیں یقین تو اسے کال کر کے پوچھ لو خود۔ عمار یہ سن کر فوراً صدف کو خوشی سے کال کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، صدف کیا تم بلال عبداللہ جوائن کر رہی ہو؟ تو صدف اس کو کہتی ہے، ہاں ہو سکتا ہے۔ تبھی عمار کہتا ہے، جب آفس پہنچو تو مجھ سے ضرور ملنا۔ تو صدف آفس پہنچتے ہی سب سے پہلے عمار سے ملتی ہے۔ وہاں پر عمار صدف کا ایک بار پھر شادی کے لیے پرپوز کرتا ہے، لیکن صدف عمار کو اس کی حیثیت بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں۔ عمار کو صدف کی یہ بات سمجھ نہیں آتی اور وہ اپنا والیٹ چیک کرنے لگتا ہے۔ تبھی صدف اس کو کہتی ہے، تمہارے والیٹ کی بات نہیں کری، میں تمہاری حیثیت کی بات کر رہی ہوں، اپنی حیثیت دیکھ کر مجھ سے بات کرو، مجھے 8 کروڑ چاہیے، اگر ہیں تمہارے پاس اتنے پیسے تو میں تم سے شادی کر لوں گی، ورنہ جا کر کسی اور کو اپنے محبت کے قصے سناؤ اور اسے کہو کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو، میں اتنے سستے میں نہیں ملوں گی۔ تو عمار سے پوچھتا ہے کہ اتنے پیسوں کا تم کیا کرو گی؟ تو صدف کہتی ہے، میں موت سے اپنی ابا کا بدلہ لوں گی، اور یہ کہہ کر صدف وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عمار صدف کی یہ سب باتیں سن کر بہت حیران ہوتا ہے اور اپنے کیبن میں واپس چلا آتا ہے۔ ہمشہ عمار سے وہاں پوچھتی ہے، کیا ہوا؟ ہو گئی ملاقات صدف سے؟ تو عمار اس کو بتاتا ہے کہ صدف نے بہت عجیب بات کی ہے، کہتی ہے 8 کروڑ لاؤ اور مجھ سے شادی کر لو۔ ہمشہ ہنستی ہے اور کہتی ہے، وہ تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، لیکن عمار کہتا ہے، نہیں، صدف ضرور کچھ چھپا رہی ہے، کیونکہ وہ بہت سیریس تھی، کہتی موت سے اپنے ابا کا بدلہ لوں گی۔ ہمشہ تو سمجھ جاتی ہے کہ کیوں صدف نے بلال عبداللہ جوائن کی، لیکن عمار کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آتی اور وہ بیچارہ پیسوں کا ارینج کرنے میں لگ جاتا ہے۔ دوسری جانب صدف بلال سے ملنے کے لیے جاتی ہے اور وہاں بلال کو بتایا جاتا ہے کہ نامدار مرزا صاحب کی بیٹی
بلال صاحب سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ جب بلال یہ سنتا ہے کہ صدف اس سے ملنے کے لیے آئی ہے تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں اس کو فوراً اندر بھیجیں۔ تب صدف کی پہلی دفعہ بلال عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ناظرین، اس پہلی ملاقات میں صدف بلال سے بہت ہی عجیب مطالبہ کرتی ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ صدف نے بلال کو ایسا کیا کہا جس کے بعد بلال نے صدف کو پیسوں کی پیشکش کر دی۔ جاننے کے لیے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی کنٹری نیم بتانا مت بھولنا۔ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔